یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو بامبنگ کی ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا وائلیشن ہے، NPT کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ان کا سمویدھان ہے US کا کہ بغیر کانگریشنل پرمیشن کے وہ جنگ نہیں کر سکتے بامبنگ، انہوں نے اس کا وائلیشن کیا۔ اور انہی کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، US کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران تو نیوکلیئر وارہیڈ ویپنز کے قریب نہیں تھا۔ تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ صرف ایک فساد کریٹ کیا گیا، مقصد ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو بنجامن نیتنیاہو جو فلسطینیوں کا ایک خصاب بن چکا ہے، بچر بن چکا ہے، جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا۔ 55,000 لوگ مارے گئے، ابھی مر رہے ہیں وہاں پر، آپ اس کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ بامبنگ سے اگر US یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈیٹرنس ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ دیکھنا آئندہ 5-10 سال میں ایران 90% انریچمنٹ کرے گا۔ آپ اس بات کو دیکھ لینا کہ اس علاقے میں جتنے مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ بھئی ہمارا کو اگر ڈیٹرنس چاہیے اسرائیل سے تو ہم کو بھی اب وہی کرنا پڑے گا، وہ بھی کریں گے، نیوکلیئر بامز بنائیں گے، نیوکلیئر وارہیڈز بنائیں گے۔ اور یہ جو US نے کیا ہے عراق میں، آپ نے جھوٹ بولا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہاں ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ آپ نے لیبیا میں غدافی کو ہٹایا، یہ کچھ الزام لگا کر کیمیکل ویپن، کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا۔ تو آپ یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیبلٹی آپ کو ہی مہنگی پڑے گی۔ اگر کل وہاں پر جنگ ہو جائے گی اس علاقے میں، جو اب پورے آثار نظر آتے ہیں، تو پھر پورا علاقہ ایک آگ کی جھونک میں ہوگا۔ اور وہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں اس تمام کنٹریز میں۔ ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں، ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج ہم کو وہاں سے آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو گلف کنٹریز میں جو بھارت کے ناگرک کام کرتے ہیں انکم ٹیکس نہیں دیتے، وہ نارتھ امریکہ میں انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہاں پر ہم کو آتا ہے، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوگا سب کا۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا، اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، تب ان کو یہ تو سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک۔